اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 59 سے 88 تک پڑھیں گے۔ آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے ان کے سامنے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا مَا تَعْبُدُونَ، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالو، تو وہ جواب دینے لگے قوم والے، نَعْبُدُ أَصْنَامًا، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور انہی کے سامنے گیان دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اعتکاف کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید سوال کیا، پوچھا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں تم کو؟ اِذَا تَدْعُونَ، جب تم ان کو پکارتے ہو، یعنی جب تم ان سے دعا کرتے ہو اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، کیا وہ تمہاری دعائیں اور تمہاری باتیں سنتے ہیں، یہ جو جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو؟ او ینفعونکم، یا پھر یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، او یضرون، یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی عقل کے اندھو، کیا کبھی غور کیا ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا وہ تمہاری باتیں سنتے بھی ہیں جب تم ان سے دعائیں مانگتے ہو؟ یا پھر تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ لوگ حضرت ابراہیم کے ان منطقی سوالات کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ قالو، وہ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، کذالک یفعلون، وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا، چنانچہ ہم نے بھی ان کی پیروی میں وہی طریقہ اختیار کر لیا اور ہم بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ قالا افرأیتم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا، ما کنتم تعبدون، کہ تم یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو، اس کے بارے میں کبھی غور و خوض کیا، کبھی دیکھا؟ ما کنتم تعبدون، کہ یہ جنہیں تم لوگ پوجتے ہو کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے تو دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام گویا اعلان کہہ دیا کہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے ان معبودوں سے میری دشمنی ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا معبود اور مددگار صرف وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ میرا تقیہ اور توکل بس اسی ذات پر ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، الذی، جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی، مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہ مجھے رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ لائق توجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا وَإِذَا مُرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا، فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی ذات ہے یمیتنی، جو مجھے موت دے گی، ثم یحیین،
پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی وہی ہے اطمع ان یغفر لی، جس سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا خطیاتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، قیامت کے دن، روز جزا کے دن۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں کہ قیامت والے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب تھے، یعنی یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ اب براہ راست اللہ سے دعا مانگنا شروع فرما دیا، رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، رب حبلی، اے میرے پروردگار عطا فرما مجھے حکمن، حکم، حکمت، عقل، دانائی، و الحقنی، اور ملا دے مجھے بالصالحین، اپنے نیک بندوں میں، یعنی مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ وجعل لی لسانا صدقا فی الآخرین، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں، یعنی بعد میں آنے والی نسلیں میرا ذکر اچھے انداز میں کریں اور میرا نام عزت سے لیں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، یعنی اے پروردگار عالم جو جنت نعیم ہے، جو ان کے وارث ہیں، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ واغفر لی ابی، اور میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن مجھے پروردگار لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ قیامت کا دن جس دن لا ینفع مال، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا مال، ولا بنون، اور نہ بیٹے، جس دن اللہ کی پکڑ سے نہ دولت بچا سکے گی اور نہ اولاد بچا سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔